بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے افراد کا باشعور اور بااخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان میں یہ شعور علم کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بھی یہی اتری تھی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس کے بعد وہ جس مادر علمی کا رخ کرتا ہے اور جہاں علم کے حصول کے لیے رجوع کرتا ہے وہ ادارہ اسکول ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کے نہایت اہم 10-12 برس گزارتا اور ایک نوخیز کلی سے تناور درخت بن کر نکلتا ہے۔ نیو کینٹ پبلک اسکول سسٹم علاقے کا مستند ترین ادارہ، جہاں پر کسی طالب علم کا داخل ہونا باعث افتخار ہوتا ہے۔ نیو کینٹ پبلک اسکول پی اے ایف کالونی زراعت شہید روڈ پر اپنی پرش گو عمارت کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ آغاز میں یہ درسگاہ ایک کیمپس کی صورت میں قائم ہوئی، لیکن رب ذوالجلال کی خاص رحمت اور اس سے منسلک اہل دانش کی کاوشوں سے ترقی کرتا ہوا یہ ادارہ اب 3 کیمپسز پر محیط ہو چکا ہے۔ اس درسگاہ کے بانی مرحوم جناب منظور احمد غوری ایک مشہور سماجی شخصیت اور سچے عاشق رسول تھے۔ آپ پنجاب اسکول پرائیویٹ ایسوسی ایشن عزیز بھٹی ٹاؤن کے صدر اور مرکزی میلاد مصطفیٰ کونسل کے بھی صدر تھے۔ جناب منظور احمد غوری نے دینی تعلیم کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے مدرسہ فاطمہ الزہرا نیو آفیسرز کالونی صدر بازار میں واقع ہے کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر بلال مسجد بھی تعمیر کرائی۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے ہنرمند افراد کی ضرورت کے پیش نظر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ کالج شالیمار لنک روڈ پر اعلیٰ درجہ کے ہنرمند افراد تیار کر رہا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب منظور احمد غوری نے 20 اپریل 1982 میں اس درسگاہ کی بنیاد یہ سوچ کر اور اس نظریہ کے تحت رکھی کہ اس علاقے کو ایک ایسی درسگاہ مہیا کی جائے جہاں معیار تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی کردار سازی کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ مسز عطیہ حسنین مرحومہ نے بطور پرنسپل اس مشن کے تحت اس درسگاہ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی اور جلد ہی اس درسگاہ نے کامیابیوں کی منزل کو چھونا شروع کر دیا۔ 15 اکتوبر 1993 میں محترمہ نائلہ یوسف نے اس ادارے کا چارج سنبھالا اور اپنی شبانہ روز محنت سے اس اسکول کی ایک نئی تاریخ رقم کی اور اس اسکول کی طلبہ نے لاہور بورڈ کے میٹرک امتحان میں پورے پنجاب میں 4تھ پوزیشن حاصل کر لی۔ نیو کینٹ پبلک کی ایک شاخ گلدش کیمپس ہے جس کی روح رواں مسز ہیرا ظہیر ہیں، جو اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ آج نیو کینٹ پبلک اسکول کے طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد کو اعلیٰ تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے میٹرک کے امتحان میں 98% نمبر حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹس ایوارڈز کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ نیو کینٹ اسکول کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے طلباء اور طالبات کو 4 ہاؤسز میں تقسیم کیا جاتا ہے: جناح ہاؤس، اقبال ہاؤس، سر سید ہاؤس اور جوہر ہاؤس۔ ان ہاؤسز کے تحت انٹر ہاؤس مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مقابلے ہر سطح کے بچوں کی اہلیت کے پیش نظر منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں ورڈز بلڈنگ، شیپ پیسٹنگ، قرات، نعت خوانی، تقاریر اور تخلیقی لکھائی کے مقابلے شامل ہوتے ہیں۔ اسکول سے باہر مختلف اداروں اور اسکولز کے تحت جو ذہنی آزمائش اور تقاریر کے مقابلے کرائے جاتے ہیں، اس میں بھی نیو کینٹ پبلک اسکول کے طلباء حصہ لیتے ہیں اور ہمیشہ کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اساتذہ کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ورکشاپ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ طلباء اور طالبات کو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق بہترین تعلیم و تربیت مہیا کی جائے۔
نیو کینٹ پبلک اسکول میں سالانہ اسپورٹس ویک بھی منایا جاتا ہے اور بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف کھیلوں کے صحت مندانہ مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فن گالا، عید ملن پارٹی، فن فیئر جیسی تقریبات بھی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوتی ہیں، جس میں طلباء اور طالبات نہایت پرجوش طریقے سے شریک ہو کر بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان مواقع پر مختلف سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں اور تفریح کا بھرپور اہتمام ہوتا ہے۔ کینٹ پبلک اسکول بچوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے معلوماتی تفریح سیر کے پروگرام بھی ترتیب دیتا ہے۔ بچے مختلف مقامات کی سیر کر کر اپنے آپ کو نہ صرف تازہ دم کرتے ہیں بلکہ یہ سیر ان کے لیے معلومات بھی مہیا کرتی ہے۔ پورے سال کے دوران آنے والے مختلف ایام کو بھی اسکول میں بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ان میں ٹیچر ڈے، یوم اقبال، یوم دفاع، اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، مدر ڈے اور عید میلاد النبی شامل ہیں۔ نیو کینٹ پبلک اسکول کے طلباء اور طالبات میں وطن عزیز سے محبت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جب بھی پاکستان پر کوئی ناگہانی آفت آئی، اسکول کی انتظامیہ اپنے طلباء اور طالبات کے ساتھ میدان عمل میں آئی اور ہر ممکن طریقے سے عوام کی مشکلات کو دور کر کے ان کی بحالی میں حصہ لیا۔ نیو کینٹ پبلک اسکول کی کامیابیوں کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں سے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، انجینئر، آرمی آفیسرز، فنکار اور سیاستدان بن کر نہ صرف پاکستان میں اس اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریلیا میں بھی اپنی قابلیت کی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ جناب منظور احمد غوری کی وفات کے بعد اس درسگاہ کی ذمہ داری ان کے بیٹوں مسٹر شاہ نواز غوری اور مسٹر عبد الرحمان غوری نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہے۔ مسٹر عبد الرحمان غوری ایک کامیاب لائر بھی ہیں بطور ڈائریکٹر۔ یہ دونوں اپنے والد کے مشن کو بڑی کامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسکول میں ہر سال نتائج کا اعلان کرنے کے لیے شاندار تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں والدین کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ اس تقریب میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کو ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کو بھی ایوارڈز اور نقد انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تینوں کیمپسز کے اساتذہ کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیو کینٹ پبلک اسکول سے وابستہ اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہنرمند، تحقیقی صلاحیتوں کے ماہر اور تجربہ کار ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف مختلف اداروں کی طرف سے گاہے بگاہے کیا جاتا ہے اور ان کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ آج ہم سب مل کر ان اساتذہ کی محنت شاقہ اور ذہانتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس سے وابستہ تمام لوگوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔